سيدنا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا حبيب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عظمت و رفعت کا مجھ کو وہ سفر معلوم ہے، عرش اعظم پر گیا جو بشر معلوم ہے. کہکشائی پوچھتی ہے حضرت جبریل سے، اے مسافر مصطفیٰ کا رہگذر معلوم ہے، اے مسافر مصطفیٰ کا رہگذر معلوم ہے. محترم حضرات، جس آیت کو بساطہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اور آج ہی کی شب ہے، آج ہی کی شب میں ہمارے نبی صبح سویرے تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے، آمنہ کی شکم میں تھے، آمنہ کی شکم میں تھے، تشریف لانے لگے. آمنہ کون؟ نبی کی ماں، نبی کی ماں. جب شکم میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، جبرائیل آج میرا محبوب آنے والا ہے. سوچے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا محبت کرتا ہے. جبرائیل کو بلایا، بلا کر کہنے لگا، اے جبرائیل آج میرا محبوب آنے والا ہے، آمنہ کے گھر کو سجا دو، آمنہ کے گھر کو روشن کر دو. آمنہ کا گھر سجا دیا گیا، آمنہ کا گھر روشن کر دیا گیا، اس لیے کہ آمنہ کے گھر میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے، نبیوں کا مختار آ رہا ہے. جبرائیل امین کو حکم ملتا ہے، پروردگار کہتا ہے جبرائیل جا، اور اکیلے مت جانا بلکہ 70,000 فرشتوں کو لے کر جانا. جبرائیل امین سدرہ سے چلے ہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر چلے ہیں. آج ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں، آج ہم جلوس کے شکل میں جاتے ہیں، یہ آج ہم جاتے ہیں. یہ کئی سو سال پہلے جبرائیل امین عرش اعظم سے لے کر مکہ کی دھرتی تک جلوس کے شکل میں تشریف لے آئے، جلوس کے شکل میں آئے اور فرشتوں کے ساتھ آئے. یہ رب ذوالجلال کے حکم سے آئے. پروردگار کہتا ہے جبرائیل جا، اکیلے مت جانا، 70,000 کو لے کر جانا. اس کے بعد میکائیل کو بلوایا گیا. یہ 4 فرشتے جو مشہور ہیں، یہ چاروں فرشتوں کو رب ذوالجلال بلاتا ہے. حضرت جبرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، حضرت اسرائیل ہے. یہ 4 فرشتوں کو بلوایا اور بلا کر پروردگار کہتا ہے، اے میکائیل جاؤ، آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے. میکائیل چلے ہیں، حضرت اسرافیل چلے ہیں، حضرت اسرائیل چلے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے، اے میکائیل اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو لے کر جانا، جلوس کے شکل میں جانا اور کچھ کہتے ہوئے جانا، کچھ بولتے ہوئے جانا. جو اس وقت جبرائیل بول رہے تھے، جو اس وقت میکائیل بول رہے تھے، جو اس وقت اسرافیل بول رہے تھے، آج ان کی ترجمانی ہم جو ہے مسلمان کرتے ہیں. آج وہ جو پہلے بول رہے تھے آج ہم بولتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا. یہ جبرائیل امین بولتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں، دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اتنے میں حضرت ابراہیم پہنچے ہیں، کہا رب کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے اے پروردگار میرا کام تو اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ اے پروردگار اگر میں تیرے محبوب کی ولادت میں گیا، کتنوں کو یتیم بنانا ہے میں کیسے بناؤں گا. اے پروردگار اگر میں تمہارے محبوب کی ولادت میں گیا، کتنوں کو یتیم بنانا ہے کیسے بناؤں گا. اے پروردگار تیرے محبوب کی ولادت میں گیا، کتنوں کو بیوہ کرنا ہے وہ کیسے کروں گا. اے پروردگار کتنوں سے الگ کرنا ہے اگر میں تیرے محبوب کی ولادت میں گیا تو یہ کام کیسے کر پاؤں گا. تو قربان جاؤ. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے اسرائیل آج میرا محبوب آ رہا ہے، جاؤ میرے محبوب کی ولادت میں. آج کسی کے گھر میں کوئی ماتم نہیں ہوگا، آج کسی کو یتیم نہیں کیا جائے گا، آج کسی کو بیوہ نہیں کیا جائے گا. قربان جاؤ مسلمانوں. رب ذوالجلال اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں، اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں کہتا ہے اے میکائیل اسرائیل جا، آج میرا محبوب آنے والا ہے. آج کسی کے گھر میں ماتم نہیں ہوگا، آج رونے کی آواز نہیں آئے گی. پروردگار کتنا
تشریف نہیں لائے، پتھر کو پتہ چل گیا ہے، شجر و حجر کو پتہ چل گیا ہے، یہ ساری چیزیں جس میں جان نہیں ہوتی وہ جان رہے ہیں کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ مگر آج کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ چل کر رب ذوالجلال کا کھا کے رب کے محبوب سے بغاوت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم قسمت والے ہیں کہ نبی سے پیار کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں اور نبی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور نبی کی ولادت کی خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ہم تو وہ قسمت والے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم میں چھپیں گے اور نبی ہمیں چھپا لیں گے، کیونکہ ہمارے لیے نبی آنسو بہاتے رہے، ہمارے لیے نبی روتے رہے۔ قسم خدا کی، نبی ہمیں جتنا یاد کرتے ہیں، اگر ہم نبی کو تھوڑا سا بھی یاد کر لیں تو قیامت کے دن نبی ہمیں پہچان لیں گے۔ آج کب سے یہ اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ درود پڑھو، درود پڑھو، 12 ربیع النور کو درود کا تحفہ نبی کو پہنچایا جائے گا۔ مگر آج بہت ایسے لوگ ہیں جو گھوم کر اپنے ٹائم کو پاس کر دیتے ہیں، نبی پہ درود نہیں پڑھتے۔ قسم خدا کی، اگر قسمت بنانی ہے نبی پہ درود پڑھو، نبی پہ درود پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مادر شکم میں تھے، جب آمنہ کے پیٹ میں تھے، جب آمنہ کے پیٹ میں تھے تو عبداللہ تجارت کے واسطے چلے گئے۔ عبداللہ کون؟ نبی کے والد بزرگوار۔ جب وہ تجارت کے واسطے چلے گئے تو ایک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، آمنہ بھی انتظار کر رہی تھی، اپنے شوہر کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وقت پورا ہوا، آمنہ اپنے سسر یعنی عبدالمطلب سے کہتی ہے، اے میرے بابا پتہ لگاؤ عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ کہاں تک پہنچا ہے۔ آمنہ بے چین و بے قرار ہے، اس لیے کہ شوہر آئیں گے میں انہیں کھانا کھلاؤں گی، شوہر آئیں گے میں انہیں اچھے سے بیٹھاؤں گی۔ وہ انتظار کر رہی تھی تاکہ عبدالمطلب جب اپنے گھر سے نکلے ہیں، مکے کی طرف، کعبے کی طرف جب روانہ ہوئے ہیں تو ایک قافلہ آیا ہے اور وہ قافلہ آ کر عبدالمطلب کے قریب رک گیا ہے اور عبدالمطلب کے قریب رک کر اس قافلے سے آواز آئی ہے، اے عبدالمطلب تیرا بیٹا عبداللہ انتقال ہو گیا ہے، تیرا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سننا تھا عبدالمطلب زمین کے نیچے زمین پہ بیٹھ گئے تھے، بیٹھ کر یہ سوچنے لگے، اے پروردگار تو نے تو مجھے اولاد عطا کیا ہے، میں 12 اولادیں تو نے ہمیں عطا کیا، میں 11 اولادوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کاٹ لوں گا، آمنہ کا کیا ہوگا، آمنہ کا کیا ہوگا۔ اب جو ہے عبدالمطلب دھیرے دھیرے اپنے ہلکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف آنے لگے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی ہے، جیسے ہی دروازے پہ انٹری ہوئی ہے، حضرت آمنہ دوڑ کر آ گئی ہے اور کہنے لگی ہے، اے میرے بابا بتائے عبداللہ کا کیا حال ہے، عبداللہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ جب اتنا کہنا تھا عبدالمطلب کہتے ہیں، اے آمنہ اب اپنے شوہر کا انتظار کرنا بند کر دو، اب عبداللہ کا انتظار کرنا بند کر دو، اس لیے کہ عبداللہ اب کبھی نہیں آئے گا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک بیوی جو چند دنوں پہلے اپنے سسرال آئی ہے، جب اسے پتا چلا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، زمین کھسک گئی تھی۔ اب حضرت آمنہ زمین پہ بیٹھ کر کہنے لگی، اے پروردگار میرا بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اور اس بچے کو یتیم کر دیا گیا، اس بچے کو بے سہارا کر دیا گیا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ یتیم نہیں بلکہ یتیموں کا مسیحا بن کر آئے گا، بے سہاروں کا سہارا بن کر آئے گا۔ اب تو حضرت آمنہ جب کچھ بیان کرتی تھی، حضرت آمنہ جب اپنے دکھ کو بیان کرتی تھی، آمنہ کو آواز آیا کرتی، آمنہ کو تسلی دیا جاتا ہے۔ آمنہ کا بیان ہے، آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا تو ہر دن کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، ہر دن کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور آ کر ہمیں سلام کہہ کے چلا جاتا رہا، ہمیں خوشخبری سنا کر چلا جاتا رہا۔ قسم خدا کی آمنہ کہتی ہے، حضرت پہلے دن تو بابا آدم پہنچ گئے ہیں، بابا آدم پہنچ گئے، آدم علیہ السلام آئے، دوسرے دن علیہ السلام آئے، تیسرے دن عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایسے ہی کر کے تمام نبی آمنہ کے قریب آتے رہے اور مرحبا مرحبا کہتے رہے، مبارکبادی دیتے رہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں کوئی عام بشر نہیں ہے بلکہ نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا مختار ہے۔ یہ ہمارے نبی کا عظمت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ رب العزت جو ہے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، آمنہ کے گھر میں کوئی عام بشر نہیں ہے۔ آمنہ کا بیان
घर में ऐसी रोशनी थी कि उस रोशनी में मैं अर्श आज़म तक देख लेती थी। ये आमिना का बयान है। आमिना फरमाती है, आमिना कहती है कि मेरा बेटा जब से मेरे शिकम में आया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, मुझे कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि आमिना कहती है कि जब मैं कुएं में पानी लेने जाती हूँ, मुझे डोल बल्टी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कुएं के करीब चली जाती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। ये मेरे नबी का आज़मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस में शरीक हो और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाओ। ऐ लोगों, सबको ये मैसर नहीं होता कि नबी के जुलूस में शरीक होता, सबको ये मैसर नहीं होता कि नबी की आमद की खुशियां मनाता है। वो वही लोग मनाते हैं जो किस्मत वाले होते हैं, वही लोग अपने घर में झंडे लगाते हैं जो किस्मत वाले होते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में और एक झंडा काबे की दीवार पे लहरा कर बता दिया, ऐ लोगों, आज जो आमिना के घर में बच्चा आने वाला है, ये आम बच्चा नहीं है, बल्कि आदम का भी सरदार है, नूह का भी सरदार है, ज़करिया का भी सरदार है, शीश का भी सरदार है। जितने पैगंबर